السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور مکرم ناظرین کرام، آج میرا موضوع گفتگو یہ ہے کہ آیا صوفیہ جو ایک عظیم جامع مسجد ہے، اس کے بارے میں ترکی عدالت کی طرف سے جو تاریخ ساز فیصلہ کیا گیا، جو عظیم اور بڑا فیصلہ دیکھنے میں آیا، ترکی حکومت کی طرف سے ایک بڑا اقدام ہوا، تو پوری دنیا میں ایک بھونچال آ گیا۔ پوری دنیا ہی میں کیا، ہمارے مسلمان جماعتوں کے درمیان بھی ایک حیران کن، تعجب خیز اور کسی قدر اعتراضات کی بوچھار شروع ہو گئی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کے سامنے آ کر اس عمارت کی تاریخی حقیقت، عیسائیت اور اسلام کا تال میل یا اس کی کچھ جھلکیاں، اور یہ جو تاریخ ساز فیصلہ ہوا ہے، اس کے پس منظر میں کچھ معروضات آپ کے حضور رکھوں۔ میں ابتدائی بات جو رکھنا چاہتا تھا وہ اللہ رب العزت کی اس آیت کو لے کر کہ اللہ کا ارشاد ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دل اور سب سے زیادہ سخت ترین دشمن مسلمانوں کے جن کو دیکھو گے وہ یہودی ہیں اور مشرک ہیں، اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ قریب جو لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، کیونکہ ان کے درمیان پادری، عبادت گزار اور اللہ کی عبادت اور پرستش میں ساری دنیا کو چھوڑ دینے والے لوگ ہیں، رہبانی لوگ ہیں، اور وہ لوگ تکبر میں نہیں آتے ہیں۔ یہ اصل میں دو نفسیات کا ذکر ہے، یہودی مت اور عیسائی مت کے نفسیات کا اظہار ہے کہ اس دین کے اندر عناد ہے، تکبر ہے۔ اس دین کے ماننے والوں میں کہیے عناد، تکبر، ہٹ دھرمی، سختی ہے، اور عیسائی مذہب کے ماننے والوں میں بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے نرمی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس آیت صوفیہ کی تاریخ کی اور اس آیت صوفیہ کی حقیقت کی۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ برحق دین تھا، اور ان کے بعد پھر اس دین کے اندر کتر بیونت ہوئی، تحریفات ہوئیں، تبدیلیاں ہوئیں، پولس کے ذریعے سے اس دین کو بدلنے کی کوشش کی گئی اور بڑی حد تک تحریفات کامیاب ہو گئیں۔ پھر عیسائی مذہب ایک نئے دور میں داخل ہوا جو رومن امپائر کے عیسائی مذہب کے اندر داخل ہونے کا عہد ہے۔ 4 صدی عیسوی میں قسطنطین بادشاہ نے، جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا، اس نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا، اور عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے بعد اس نے پھر یہ جو مختلف عیسائیوں کے درمیان فرقے تھے ان کو جوڑنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ رومن امپائر کا جو پرانا مذہب بت پرستی کا تھا اس کو بھی ملانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں عیسائی مذہب کے اندر ایک بہت بڑی تحریف داخل ہوئی۔ اور بقول حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ عیسائیت کی تاریخ کے اندر جو سب سے زیادہ اس دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ قسطنطین کے عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے بعد اس کے اندر کتر بیون کرنے کے طریقے سے تھی۔ یہاں سے ایک نیا عہد
عیسائی مذہب کا شروع ہوا، اور جو رومن امپائر کے بادشاہ تھے، امپیررز تھے، وہ سب عموماً آرتھوڈکس تھے۔ عیسائی مذہب کے اندر بھی فرقہ بندیاں ہوئیں۔ بنیادی طور پر عیسائی مذہب دو فرقوں میں بٹ گیا، ایک کیتھولک چرچ ہے اور ایک آرتھوڈکس چرچ ہے۔ یہ دو فرقے دراصل دو علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، دنیا کے دو خطوں کے نمائندے بن گئے، ایک ایسٹرن آرتھوڈکس چرچ ہے اور دوسری طرف ویسٹرن کیتھولک چرچ ہے۔ ویسٹرن کیتھولک چرچ جو ہے اس کا آج جو مقام سلطنت ہے یا اس کی بادشاہت جہاں پر قائم ہے وہ ویٹیکن سٹی ہے، جو اٹلی کے اندر ہے، لیکن وہ مستقل اپنا ایک پورا نظام اور اپنے پورے ملک کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری طرف جو آرتھوڈکس یا مشرقی عیسائیت تھی، جو مشرقی عیسائیت خاص طور پہ گریک یونان کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر، حبشہ کے اندر اور مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی تھی، وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے کیتھولک سے مخالف تھے۔ ان دونوں کے درمیان بڑی نظریاتی جنگ تھی، اور رومن امپائر میں ان کے درمیان تال میل کے طریقوں میں بہت کچھ دشواریاں بھی جھیلنی پڑی اور بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ بہرحال عیسائیت نئے دور میں جب داخل ہوئی، حکومتوں میں ان کے اثر و رسوخ ہوئے، بڑے بڑے منصبوں پر وہ لوگ آئے، تو اس کے بعد عیسائی مذہب نے اپنی روحانیت کھو دی، اپنی رہبانیت کھو دی، اور نظریاتی الہیاتی بحثوں میں اتنا وہ الجھے کہ دین کی روح اور عیسائی مذہب کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کی جو کوششیں تھیں وہ ناکام سی ہونے لگیں۔ اور پھر اس کے بعد قسطنطین نے ہی اپنے زمانے میں ایک چرچ اور ایک کلیسا تعمیر کیا، کیونکہ قسطنطین نے پھر اس کو جو آج قسطنطینیہ کہلاتا ہے یا استنبول بن گیا ہے، اس کو اپنا دارالسلطنت بنایا تھا، اور اس شہر کا نام بھی قسطنطینیہ اسی کے نام سے قسطنطین سے منسوب ہو کر بنا ہے۔ یہ حکومت جو یورپ کے مشرقی حصے بلکہ ایشیا کے حصے پر تھی، وہ بازنطینی حکومت کہلاتی تھی، عیسائیوں کی بازنطینی حکومت، جو کہ عموماً آرتھوڈکس تھے، لیکن کیتھولک بھی ان میں شامل تھے۔ اور قسطنطین نے اپنے دور حکومت میں، جس کا دور حکومت 305 عیسوی سے شروع ہوتا ہے، اس نے اپنے دور حکومت کے اندر 360 عیسوی میں سب سے پہلے قسطنطینیہ کے اندر ایک چرچ بنایا۔ اس چرچ کا، جس کو آیا صوفیہ کہا جاتا ہے، وہ چرچ قسطنطین نے بنایا تھا۔ 360 سے چرچ رہا، پھر اس کے بعد 6 صدی عیسوی میں غالباً یہ جل گیا، کیونکہ لکڑی کا یہ چرچ تھا، ایک چھوٹا سا چرچ تھا۔ اس کے بعد جو ایک اور بادشاہ آیا رومن امپائر کا، جسٹینین اول جو بادشاہ تھا، اس نے 532 میں اس کلیسا کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی تعمیر کے لیے وہ تمام انتظامات کیے جو انتظامات ایک بہترین اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے ضروری تھے۔ اس نے دنیا کے اور خاص طور پر ایشیا کے جو بہت بڑے بڑے انجینئرز تھے ان کو دعوت دی۔ تقریباً 100 انجینئر اس تعمیر میں لگے، اور ہر انجینئر کے ساتھ 100 کام کرنے والے تھے۔ اس طرح اس کلیسا کی تعمیر کے لیے تقریباً 1000 لوگ مسلسل عمل کرتے رہے، اور 5 سال 10 مہینے کے اندر اس تعمیر کو مکمل کیا جا سکا۔ یہ جو تعمیر تھی، اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز کی ایک آرٹیکل کے اندر یہ بات کہی گئی کہ دراصل یہ جو تعمیر ہے، یہ فن تعمیر کے اندر ایک نئی تاریخ کو شروع کرتی ہے۔ یہ چرچ جو بنا ہے اور جس اسٹرکچر پر بنا ہے اور جس حسین انداز میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے، اور جتنا اس پر پیسہ اور افراد اور ذہن لگا ہے،
اس کی بنیاد پر تاریخ تعمیرات کے اندر اس کو ایک نیا باب سمجھا جاتا ہے اور اس کی ایک خاص اہمیت اور حیثیت ہے۔ بہرحال اس کی تعمیر کے بعد، جو کہ 532 سے تعمیر شروع ہوئی تھی اور 537 عیسوی میں تعمیر مکمل ہوئی تھی، اس کے بعد جسٹینین اول اس کلیسا میں داخل ہوا تھا اور اس نے ایک گستاخانہ جملہ کہا تھا، اور اس نے کہا تھا سلیمان میں تم سے سبقت لے گیا۔ اس کا اشارہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کی طرف، کہ میں نے اس سے بھی بڑا کلیسا عیسائی مذہب کو دیا ہے، اے سلیمان میں تم سے بھی سبقت کر گیا ہوں۔ اس کا یہ گستاخانہ جملہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کلیسا اسی طور پر چلتا رہا، عیسائی مذہب کی عبادت اس میں ہوتی رہی اور عیسائی مذہب کا یہ مرکز بن گیا۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیتھولک چرچ کا ایک دوسرا مغربی حصہ تھا یورپ کا، جہاں پہ اس کی شہنشاہیت اور اس کی سلطنت قائم تھی۔ جو مشرقی حصہ تھا، ایشیا کا حصہ تھا، اس کے اندر آرتھوڈکس مذہب زیادہ رائج تھا اور زیادہ طاقتور تھا، اور جو اس کا مرکز تھا اور ان کا مرکزی کلیسا تھا وہ یہی آیا صوفیہ کا کلیسا تھا۔ یہ کلیسا، یہ چرچ آرتھوڈکس مذہب کا ایک بنیادی اور اہم ترین کلیسا شمار ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ بیت المقدس کے ان کے ہیکل سلیمانی کے بعد جو تقدس حاصل ہے وہ اسی کو حاصل ہے، آرتھوڈکس مذہب اور آرتھوڈکس نصرانی چرچ کے اندر۔ تقریباً 5 صدیوں تک اس کے اندر عیسائی عبادت کرتے رہے، ان کا مرکز رہا۔ پھر اس کے بعد سلطان محمد الفاتح رحمۃ اللہ علیہ نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور 9ویں صدی عیسوی میں اور 9ویں صدی ہجری میں اور 15ویں صدی عیسوی میں قسطنطنیہ کا فتح کا عمل ہوا محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، اور 1453 کے اندر اس چرچ کو مسجد میں بدلا گیا، جبکہ اس شہر کو فتح کیا گیا تھا۔ اس فتح کی عجیب تاریخ ہے، عظیم اور حیران کن تاریخ ہے، جس میں نہیں جانا چاہتا ابھی۔ بہرحال جب قسطنطنیہ فتح ہوا اور سلطان محمد فاتح وہاں داخل ہوئے، تو اس وقت عیسائیوں کی جو صورتحال تھی وہ بہت زیادہ ناگفتہ بھی تھی، اور وہ ٹوٹے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، کیونکہ کیتھولک اور آرتھوڈکس چرچ کے اندر ایک بڑا اختلاف تھا اور آپس میں لڑائیاں تھیں۔ صلیبی جنگیں جو ہوئی ہیں، کریڈیوز، جو صلیبی جنگیں چلی ہیں، پہلی صلیبی جنگ، دوسری صلیبی جنگ، چوتھی صلیبی 9 اور 10 11 صلیبی جنگیں ہوئیں جو 3 صدیوں پر محیط رہیں، 11ویں 12ویں اور 13ویں صدی میں 250 سال تقریباً۔ یہ جو جنگیں چلی ہیں، بھیانک جنگیں عالم اسلام اور عالم مغرب، عالم یورپ کے اندر، اس میں بھی یہ 2 حصوں میں یورپ بٹا ہوا تھا۔ ایک کیتھولک یورپ تھا، ایک آرتھوڈکس یورپ تھا، ایک مشرقی یورپ تھا اور ایک مغربی یورپ تھا۔ اور جس زمانے میں یہ فتح ہوا ہے، اس سے پہلے کی تاریخ کے اندر مشرقی اور مغربی چرچوں کے درمیان کی بھیانک لڑائیاں تھیں، اور قسطنطنیہ کو جب وہ لوگ آتے تھے، مغربی چرچ کے لوگ اپنی بادشاہت اور سلطنت کے ساتھ، تو یہاں کے لوگ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، ریوولٹ ہوتا تھا اور آپس میں مدبھیڑ بھی ہوتی تھی، خلیشیں چل رہی تھیں۔ اسی کے بعد پھر محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے اس سرزمین کو فتح کیا۔ اب جب کہ انہوں نے اس چرچ کے اندر داخل ہونے کا ارادہ فرمایا اور صبح کی نماز، فجر کی نماز انہوں نے باہر اس سرزمین کو فتح کرتے ہوئے ادا کی، اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ ظہر کی نماز انشاءاللہ ہم آیا صوفیہ کے اندر ادا کریں گے۔ اور ایک بہت بڑا مورخ، مشہور مورخ گبن، اس نے اپنی مشہور ترین کتاب دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر کے اندر اس قصے کو بڑا حسین پیرائے میں بیان کیا ہے، بڑے حسین پیرائے میں ادا کیا ہے کہ کس طرح محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ اس چرچ میں داخل ہو رہے تھے اور وہاں کی عیسائی لوگوں کی صورتحال تھی۔ وہ بتاتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے جب ارادہ فرمایا اس چرچ میں جانے کا اور اس شہر کو فتح کیا، تو پوری عیسائی آبادی تقریباً
اس چرک کے اندر جمع ہو گئی تھی اور داخل ہو کر اپنے کو چھپا رہی تھی، اور اس کی تمام منزلیں، بالائی حصہ، زمینی حصہ، اس کے کنارے، دریچے، دروازے سب لوگوں سے اٹ گئے تھے، پٹ گئے تھے، لوگ اندر لوگوں سے پٹ گیا تھا یہ حصہ، اور لوگ بہت زیادہ اس کے اندر گھسے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو مذہبی طور پر یہ بات سمجھا دی گئی تھی، یا ان کا یہ مذہبی عقیدہ تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا، قسطنطینیہ ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگا اور دوسروں نے، لشکر نے حملہ کیا، تو ہم اگر اس عمارت کے اندر آ جائیں گے تو جو بادشاہ یا جو دو حکمراں یا جو حملہ آور ہم پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اس عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ہی ناکام و شکست خوردہ ہو جائے گا۔ آسمان سے ایک خاص مخلوق اترے گی، فرشتے اتریں گے، اور وہ آ کر ہماری طرف سے دفاع کریں گے اور اس لشکر کو تباہ کر دیں گے۔ یہ ان کا مذہبی تصور اور عقیدہ تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ وہاں داخل ہوئے، نہ آسمان سے کوئی اترا، نہ کوئی مدد کو آیا، اور ان لوگوں نے پھر گھسنا چاہا، چھپنا چاہا، اور محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ سے گھبرائے کہ اب یہ لشکر کشت خون بہا دے گا اور ہمارے خونوں کی ہولی کھیلی جائے گی۔ لیکن محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر جو فیصلہ لیا، اس موقع پر ان لوگوں کو جو امان دی، اور جس طرح سے امن کے ساتھ اس سرزمین کو فتح کرتے ہوئے اس چرچ کو حاصل کیا، وہ تاریخ کا حسین باب ہے، جو باب ہمیں ان سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت اور سرزمین فلسطین کی بازیابی کی حسین اور عظیم تاریخ میں ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کیا تھا۔ محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو امان دی اور وہاں کے پادریوں کو وہاں رہنے کی اجازت دی اور شہر کے اندر ان کو بسایا۔ جب یہ چرچ فتح ہو گیا، اس چرچ کے اندر مسلمان داخل ہو گئے اور قبضہ اور تسلط جما لیا، اس کے بعد سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے اس چرچ کو خریدنے کا فیصلہ فرمایا اور اس کے لیے اپنی جیب خاص سے رقم ادا کی، اور اس کو دستاویزی شکل میں تحریر کر کے محفوظ کیا، اور آج تک انقرہ کے اندر یہ دستاویز موجود ہے جس کے اندر سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے رقم دے کر وہاں کے پادریوں سے اس چرچ کو خریدا تھا اور وہاں پہ نماز کو قائم فرمایا تھا، اس کو مسجد بنا دیا تھا۔ وہاں پہ نماز شروع ہوئی تھی، ظہر کی نماز بڑی آب و تاب کے ساتھ مسلمانوں نے وہاں ادا کی۔ اس کے بعد سے پھر مسلسل اس مسجد کے اندر مسلمان نماز پڑھتے رہے۔ عثمانی دور حکومت کے اندر اس مسجد کو خاص اہمیت حاصل رہی، کیونکہ فتح قسطنطینیہ کے بعد جو مقام عیسائیوں کے نزدیک انتہائی مقدس تھا، اس کو مسجد میں تبدیل کر کے مسلمانوں نے اس کو عبادت کا عظیم مرکز بنایا تھا۔ اس لیے اس کی تاریخی حیثیت، اس کا مختلف مذاہب کے درمیان اور عیسائیوں میں خاص طور پہ اس کے مقام کی وجہ سے جو حساسیت تھی اس کو مسلمانوں نے ملحوظ رکھا، اور عیسائی حکومت کے اندر اور عثمانی حکومت کے اندر اس کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل رہی۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ مدرسہ قائم کیا گیا، ایک عظیم مکتبہ بھی وہاں پہ قائم کیا گیا، اور مسجد بطور مسجد اور اسلامی سینٹر کے چلتا رہا، اور تقریباً 5 صدیوں تک مسلمان وہاں پہ نماز پڑھتے رہے، عبادتیں ہوتی رہیں۔ عثمانی حکومت میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، عثمانی حکومت بڑھتی رہی، اور عالم اسلام کا ایک عظیم سائبان بن کر وہ سامنے آئی۔ پورے عالم اسلام کو، عرب کے ممالک کو، ایشیا کے مختلف ممالک کو اس نے اپنے زیر سایہ لیا، اور یہ دور حکومت جو عثمانیوں کا ہے، یہ تاریخ کا عظیم ترین دور ہے۔ بہرحال ایک وقت وہ آیا جب سلطنت عثمانیہ کو زوال ہوا، سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہونے لگی۔ زوال پذیر ہوتے ہوتے سلطان عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر اس کو دم واپسی نہ آ سکا، اور یہ جاں بلب ہو کر مصطفیٰ کمال ظالم کے ذریعے سے اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 1924 کے اندر
سلطنت عثمانیہ کی الغاء کا اور اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال کا ایک جابرانہ ظالمانہ اسلام مخالف دور حکومت رہا، جو کمیونسٹ ذہنیت کا آدمی تھا، اسلام مخالف ذہنیت کا آدمی تھا، اور کہنا چاہیے عربیت اور عجمیت قومیت کا شکار آدمی تھا، اور کمیونسٹ ذہنیت کے ساتھ اسلام کا سخت ترین دشمن بن کر سامنے آیا تھا۔ اس نے اذان پر پابندی لگاتی تھی، عربی اذان کے الفاظ نہیں بولے جا سکتے تھے، قرآن کو عربی زبان میں پڑھنا منع تھا، اسلام کے اندر کتربیون کرتے ہوئے، اس کی بے کنی کرتے ہوئے، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ اور مہم لے کر وہ چلا تھا، اور مغرب کا ایجنٹ بن کر سرزمین فلسطین کے اندر یہودیوں کی سلطنت کو قائم کرنے کے کاز کو لے کر وہ دراصل ایک خطرناک مہم کے ساتھ چل رہا تھا۔ گرچہ اس کو غازی کے نام سے بھی جانا گیا، اس کے لیے سلطنت ترکی کی حفاظت کا صحرا بھی اس کے سر باندھنے کی بہت سے لوگ کوشش کر دیتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس نے دراصل ترکی کی تصویر بدل دی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد جو حصہ اس کے پاس موجود تھا، جو آج ترکی کا حصہ ہے، اس کے اندر اس نے اسلام کو ختم کرنے کی پوری مہم چلائی، جبکہ وہاں پہ مسلمان ہی مسلمان آباد تھے۔ پھر اس کے بعد یہ جب مصطفیٰ کمال کا دور حکومت تھا تو اس نے فیصلہ کیا پارلیمنٹ کے ذریعے سے کہ اب اس مسجد کو جو جامع آیا صوفیہ ہے ایک میوزیم میں تبدیل کیا جا رہا ہے، یہاں پہ نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ اس نے نماز کو وہاں پہ روک دیا اور بند کر دیا، اور پھر اس نے 1934 کے اندر یہ قرارداد منظور کرائی پارلیمنٹ سے کہ اب آیا صوفیہ کو میوزیم بنایا جا رہا ہے اور اس کے اندر نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز تو پہلے سے روک دی گئی تھی جب سے وہ آیا تھا، اس کے بعد سے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، کمیونسٹ ذہنیت ترکی پر غالب رہا، اور اس ذہنیت نے وہاں پر ایک عرصے تک حکومت کی، جو مصطفیٰ کمال کے تابعدار تھے اور اس کے خوشچی تھے، یہاں تک کہ نجم الدین اربکان رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ترکی کی سیاست کو نئے ڈھرے پر لانے کی کوشش کی، ایک عظیم تبدیلی کی طرف قدم بڑھایا۔ عملاً سیاسی حیثیت سے وہ کامیاب نظر نہ آئے اور حکومت تک نہ پہنچ سکے، کامیاب حکومت قائم نہ کر سکے، لیکن ان کے بعد ان کے ڈھرے پر ان کی فکر کو، ان کی ذہنیت کو لے کر چلنے والے ایک نئے روپ اور نئی دنیا کے قالب میں ڈھال کر جناب رجب طیب اردوغان حفظہ اللہ سامنے آئے۔ انہوں نے اس کاز کو جو نجم الدین اربکان رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، نئے روپ میں آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور اس کو لے کر اسلامیت کی طرف ترکی کو لانے کا عظیم قدم بڑھایا، اور اس میں ان کو دہائیاں لگ گئیں۔ آپ تصور کریے کہ پوری دنیا، پوری بڑی بڑی طاقتیں جو مصطفیٰ کمال کے ساتھ مل کر ترکی کو ایک نیا رخ دے رہی تھیں، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کا جو ایک نیا رنگ اور نیا روپ تھا مصطفیٰ کمال کے بعد ترکی کے اندر، جو سیاست تھی داخلی اور خارجی، اس سے لڑتے لڑتے، مقابلہ کرتے کرتے دہائیاں لگ گئیں جناب رجب طیب اردوغان صاحب کو کہ ترکی کو ایک نیا رنگ دیا جا سکے اور اس کا اسلامائزیشن کیا جا سکے۔ اس کی طرف انہوں نے قدم بڑھائے، کامیاب قدم بڑھائے، برابر قدم بڑھ رہے ہیں، اور آگے ہم اس سے بہتر کی امید کرتے ہیں۔ گرچہ ان کو داخلی اور خارجی بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، ان کے لیے جو راہ ہے وہ بہت دشوار گزار ہے اور بہت مشکل ہے، کیونکہ عالمی سیاست اور بڑی بڑی دنیا کے جو شہنشاہ اور بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، ان کی نگاہیں ترکی کی طرف بہت زیادہ ہیں، اور وہ ترکی کو ایک بڑی طاقت بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ تو ایک طرف ہیں، دوسری طرف اپنے مسلمان ممالک، عرب ممالک ترکی کو کسی حیثیت سے بھی بڑھتے ہوئے قبول نہیں کر سکتے ہیں، ان کی آنکھوں کا کانٹا ہے۔ اور آپ ایک بات سمجھیے، یہاں پہ میں ذکر کرتا ہوں،
ترکی نے جو یہ عظیم ترقی حاصل کی ہے اور ترکی کے اندر جو یہ اسلامائزیشن کا جو عظیم عمل ہوا ہے وہ کامیاب اس لیے ہوا کیونکہ رجب طیب اردوغان صاحب نے اس کو اقتصادی طور پر ملک کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ کیا. انہوں نے ترکی کو معاشی طور پر بہت مضبوط کیا. عالمی دنیا کے اندر انہوں نے اپنا ایک اقتصادی مقام بنایا. ترکی کو عروج دیتے دیتے ترقی دیتے دیتے اس حیثیت تک پہنچایا کہ دنیا اس کے سامنے جھکے اور اس کی معاشی برتری کو منظور کرے اور اس کو قبول کرے. یورپ نے اس کو قبول کیا, امریکہ نے اس کو قبول کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے اندر اسلامی کاز کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور اس کے اندر اسلامی روح پھونکنے کی کوشش کی اور اس میں عرصہ لگ گیا, دہائیاں لگ گئیں, یہاں تک کہ آج وہ وقت آیا کہ ایک بہت بڑا بولڈ قدم لیا گیا. آیا صوفیہ کو جو میوزیم بنا دیا گیا تھا 1934 کے اندر, اس کو 10 جولائی کے اندر یہ فیصلہ سنا کر یا یہ فیصلہ لکھ کر کورٹ کے ذریعے سے مسجد کی بحالی کا جو ایک راستہ صاف کیا گیا, وہ ترکی کی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ ہے اور ترکی کی تاریخ کا ایک بہت بڑا قدم ہے. آپ اس سے اندازہ کریے اس مسئلے کی حساسیت کا کہ تقریباً 2005 کے اندر اوقاف نے ایک قضیہ وہاں کی عدالت علیہ میں داخل کیا تھا کہ آیا صوفیہ کو میوزیم سے بدل کر مسجد کیا جائے اور اس کی مسجد کی بحالی کی جائے کیونکہ یہ مسجد ہے اور اوقاف کی زمین ہے. لیکن اس وقت 2005 کی بات کر رہا ہوں, عدالت علیہ نے اس قضیے کو رد کر دیا تھا اور اس نامنظور کر دیا تھا, ریجیکٹ کر دیا تھا. پھر اس کے بعد ایک مہم شروع ہوئی 2014 کے اندر. نوجوانان اناطولیہ ایک تنظیم تھی جو تنظیم سامنے آئی اور اس تنظیم نے مہم چھیڑی کہ اس کو دوبارہ مسجد بنانا ہے. اور پھر انہوں نے ایک نئی مہم یہ شروع کی کہ مسجد کے باہر جو میدان ہے اس کے اندر فجر کی نماز کا اہتمام شروع کر دیا. ایک وقت تک وہاں فجر کی نماز کا اہتمام چلتا رہا. لوگ فجر میں آ کے وہاں باہر میدان میں نماز ادا کرتے تھے جماعت سے اور نمازیں ہوتی رہیں. فجر کی نماز ہوئی اور اس طرح ایک مہم شروع کی اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کی دستخط ہم نے حاصل کر لی ہے کہ اس متحف اور اس میوزیم کو مسجد میں بدل دیا جائے. پھر دوبارہ سے اسی اوقاف نے 2016 کے اندر ایک قضیہ, ایک مقدمہ دائر کیا عدالت عظمیٰ کے اندر ترکی کی کہ اس میوزیم کو دوبارہ مسجد بنایا جائے کیونکہ یہ اوقاف کی زمین ہے. اس پر سنوائی چلتی رہی, ایک وقت بھی تھا, یہاں تک کہ 10 جولائی 2020 کے اندر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا کہ اس زمین کو, اس میوزیم کو دوبارہ سے مسجد میں بدلا جائے گا اور اس کی مسجد والی حیثیت بحال کی جائے گی. پھر رجب طیب اردوغان صاحب نے, ترکی کے صدر نے اس پر دستخط کی اور یہ فیصلہ طے پا گیا کہ اب یہ مسجد ہو گئی ہے. رجب طیب اردوغان صاحب نے اپنا جو بیانیہ جاری کیا, اپنا جو خطاب کیا اس فیصلے کے بعد, اس فیصلے کے دقائق اور اس فیصلے کی باریکیوں کو سمجھاتے ہوئے اور مختلف عالمی پہلوؤں اور عالمی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کا عربی میں ترجمہ میں نے پڑھا ایک اخبار کے حوالے سے, جس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو فیصلہ 1934 کے اندر اس مسجد کو اس مسجد کو میوزیم بنانے کا کیا گیا تھا, وہ صرف تاریخی حیثیت سے اس مسجد کے ساتھ خیانت نہیں تھا بلکہ یہ دراصل قانون کی بڑی خلاف ورزی تھی. کیونکہ اس زمین کو محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے خریدا تھا اپنے مال خاص سے اور اس کے بعد اس کو اوقاف میں بنا دیا تھا, اس کو وقف کر دیا تھا اور یہ سلطان محمد فاتح کے اوقاف میں شامل تھا.
اس لیے اس حصے پر، اس زمین پر حکومت کی بھی ملکیت نہیں ہے۔ یہ جو حصہ ہے جس کو آیا صوفیہ چرچ جو تھا، اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال کے زمانے میں یہ میوزیم بنا ہے، آج وہ مسجد ہو گیا ہے، اس زمین پر ترکی حکومت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، ترکی حکومت کی ملکیت اس پر نہیں ہے۔ یہ رجب طیب اردوغان صاحب نے اپنے بیانیہ اور خطاب میں کہا، کیونکہ یہ زمین، یہ حصہ محمد فاتح کے اوقاف میں ہے، اور یہ اوقاف کی ملکیت ہے، اور اس ملکیت میں ہم تدخل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اب یہ فیصلہ کر کے اس کی مسجد والی حیثیت بحال کرتے ہوئے اس کو اوقاف فاتح سلطان محمد کے حوالے کر دیا گیا، ان کی زیر نگرانی اس کو لایا گیا۔ اور اردوغان صاحب نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے عیسائی رہتے ہیں، بہت سارے عیسائی چرچ اور کلیسا موجود ہیں، عیسائی پوری آزادی کے ساتھ یہاں عبادتیں کرتے ہیں، اور اس مسجد کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت تاریخی ہے۔ مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد سے اس کو مسجد بنایا ہے، اور اس کو سلطان محمد فاتح نے مسجد کے طور پر پیسہ دے کر خریدا تھا اور اس کو مسجد بنا دیا تھا۔ اس لیے اب اس پر چیں بجبی ہونا، اس پر اعتراضات کرنا، اور پوری عیسائی دنیا کے اندر ایک فتنہ پیدا کرنا کسی حیثیت سے بھی قبول نہیں ہوگا، اور یہ کسی طور پر بھی قانونی حیثیت سے، تاریخی حیثیت سے عالمی دنیا کے اندر قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سرزمین، کیونکہ یہ زمین مسلمانوں کی تھی اور ہے، اور بطور مسجد کی رہے گی۔ لیکن آپ دیکھیے پوری دنیا میں ایک بھونچال سا آیا، عیسائی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایک طوفان پیدا ہو گیا۔ آرتھوڈکس جو چرچ ہے، یا آرتھوڈکس اسکول آف تھاٹ جو ہے کرسچینٹی کا، جو کہ آج بہت زیادہ بکھر چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، اور اس کے اندر مختلف فرقے بن چکے ہیں۔ شام کا الگ فرقہ ہے، یونان کا الگ فرقہ ہے، مصر کا الگ فرقہ ہے، اور مختلف خطوں کے اندر جو عیسائی آرتھوڈکس آباد ہیں ان کے مختلف نظریات ہیں۔ جو کیتھولک ہیں دوسری طرف، ان میں بھی بہت سارے فرقے بن گئے ہیں، اور پروٹسٹنٹ تحریک کے بعد سے تو عیسائیت کی جو ایک خاص رخ تھا، ایک خاص رنگ تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، اس کو نیا رخ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرانس کے انقلاب کے بعد سے تو دنیا کا ایک نیا نقشہ بن گیا ہے، عیسائی دنیا میں تو ایک نیا انقلاب پیدا ہوا ہے، اور عیسائیت اپنی مذہبیت کے اندر دم سی توڑ چکی ہے۔ لیکن عیسائیت قسطنطین کے دور سے لے کر آج تک سیاسی مذہب کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اس کا استحصال ہو رہا ہے۔ میں بات پورے تاریخی حقائق کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ پوری صلیبی جنگ کی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، اس مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد سے لے کر نئی دنیا کے اندر اس مذہب کو تو کالعدم کیا گیا، لیکن بطور سیاسی مہرے کے اس کو استعمال کیا گیا، اور آج تک باقی رکھا گیا۔ آج بھی پوری مغربی دنیا کے اندر ایک مخالفانہ معاندانہ آواز اردوغان صاحب کے خلاف اٹھائی گئی، جبکہ یہ آواز انصاف کے خلاف ہے، تاریخ کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، کسی حیثیت سے بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن دنیا تو اسلام مخالف ہے اور اسلام پسندوں کے مخالف ہے۔ اردوغان صاحب نے بہت بڑا بولڈ قدم اٹھایا ہے، اور یہ قدم غیر معمولی قدم ہے، کیونکہ پوری عیسائی دنیا سے لڑنا، اور پھر ترکی کے اندر داخلی لوگوں سے جو کمیونسٹ ذہن ہے، وہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، وہ چھوٹی تعداد میں یا مختصر تعداد میں نہیں ہے، وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے ترکی کے اندر۔ اس سے مقابلہ کرنا اور اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے اس مسجد کو بحال کرنا ایک بہت بڑا تاریخ ساز فیصلہ تھا اور عظیم قدم تھا، جس کو پورے عالم اسلام میں سر آنکھوں لیا گیا، اور اس کو بہت خوشی کے ساتھ قبول کیا گیا۔ خوشی کی لہر پورے عالم اسلام میں پھیلی۔ لیکن
اب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنے ان لوگوں کا، اپنی صفوں کے اندر سے ان جماعتوں کا جو اٹھ کر اس فیصلے کے خلاف آئے، جو لوگ اس فیصلے کے مخالف ہیں، جن لوگوں نے آج کے وقت میں ترکی کے اندر اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ میں ان کو دو حصوں میں بانٹتا ہوں۔ جو لوگ اس فیصلے کے مخالف ہیں، جو لوگ اس فیصلے کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جو بات کر رہی ہے اس چرچ یا اس مسجد کی تاریخی حیثیت کی، جو بات کر رہی ہے آج کے وقت میں اس مسجد کو تبدیل کرنے کے مناسب یا غیر مناسب ہونے کی، جو بات کر رہی ہے کہ عیسائی دنیا اور ترکی کے درمیان جو ایک خلیج پیدا ہونے والی ہے اس کی۔ یہ ایک جماعت ہے یا ایک نقطہ نظر ہے، ایک سوچ ہے جو بحث کر رہا ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں تھا کہ اس وقت اس کو بدلا جاتا، یا اس کے اندر جو میوزیم بنا دیا گیا تھا اس کو مسجد بنانا ابھی مناسب فیصلہ نہیں تھا، یا جو یہ بات کر رہا ہے کہ چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنا شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے یا ہے، اس پر بحث کر رہا ہے۔ یہ ایک ذہنیت ہے، ایک سوچ ہے، علمی نقطہ نظر ہے، ایک رائے ہے، ایک موقف ہے جو ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے اور ہر دور میں رہتا ہے۔ ایک قدم کے لیے، ایک موقف کے لیے، ایک رائے کے لیے اس کے مخالف کی دوسری رائے اور دوسرا قدم بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ قدم، یہ رائے یا یہ موقف جو لوگ اختیار کر رہے ہیں، میں ان کو کرٹیسائز نہیں کرتا، میں ان کو غلط نہیں کہتا، لیکن علمی طور پر ان سے اختلاف کرتا ہوں، نظریاتی طور پر، فکری طور پر ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں، اور ان کے اس نقطہ نظر کو قبول نہیں کرتا ہوں کہ اس کو اس موقع پر مسجد میں نہیں بدلنا چاہیے تھا، بلکہ یہ مناسب وہ موقع تھا، یہ ضروری موقع تھا، اور دنیا کو ایک بڑا پیغام دینے کا موقع تھا، اور ترکی کی استقلال کے اعلان کا موقع تھا جو رجب طیب اردوغان صاحب نے پیش کیا ہے۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک دوسرا طبقہ ہے، ایک دوسری جماعت ہے، ایک دوسرا گروہ ہے جو اس موقف سے اختلاف کر رہا ہے۔ اس کا اختلاف علمی نہیں ہے، اس کا اختلاف نظریاتی اور علمی بنیاد پر قائم نہیں ہے، اس کا اختلاف کسی حیثیت سے بھی اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کے جائزہ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرا اختلاف جو ہمیں دکھ رہا ہے آج کے سوشل میڈیا کے اندر، وہ اختلاف اردوغان صاحب کو نشانہ بنانے اور اردوغان صاحب کے ساتھ ساتھ پوری ترکی سلطنت کی مخالف ایک ماحول بنانے کا ہے، اور اس کے اندر ایسے ایسے شوشے پیدا کرنے کا ہے جس کے ذریعے سے ترکی حکومت کو متزلزل کرنے کی ایک مہم چھیڑی گئی ہے۔ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ سوشل میڈیائی چند مچولوں کے ذریعے سے چھیڑی گئی مہم کے تناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ عرب دنیا کی ایک بڑی بڑی طاقتیں، بڑی حکومتیں اس کے پیچھے ہیں، جو ترکی کے استقلال کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ان کا سکہ نہیں چلے گا، ان کی شہنشاہیت ختم ہونے لگے گی، ان کو جو تقدس اور ان کو جو اسلام کا حالہ پہنایا گیا ہے وہ ان سے چھننے لگے گا، وہ اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں یا اس انداز میں بحث کر رہے ہیں کہ اس مسجد کے اندر مقبرے ہیں، اس مسجد کے اندر قبریں ہیں، اس مسجد کو اگر مسجد بنا بھی دیا گیا فیصلہ کر کے تو وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں، ایسے ایسے فتوے جاہل اور احمق لوگ پیش کر رہے ہیں جس پر ہنسی آتی ہے، اور میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور یہ لفظ میں استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ پر ضبط کر رہا ہوں کہ کیسے آپ اس زبان کو استعمال کرتے ہیں کہ ایک مسجد جو ایک تاریخی مسجد ہے، مسلمانوں کی حسین اور عظیم ترین تاریخ جس سے جڑی ہوئی ہے، اس کو ایک غلط اور کرپٹڈ اور اسلام مخالف، اسلام دشمن انسان نے میوزیم بنا دیا تھا، جہاں پہ طرح طرح کے لوگ آتے تھے، وہاں پہ غلط اعمال ہوتے تھے، اسلامی عبادت کے نظام کو مسخ کر دیا گیا تھا،
وہاں پہ دوبارہ سے اس کی مسجد والی حیثیت کو بحال کیا جا رہا ہے، وہاں پہ نمازوں کے قائم کرنے کی کوشش اور بات کی جا رہی ہے، اس پر چیبجبی ہونا، اس پر اعتراض کرنا اور نماز قائم کرنے کے خلاف کھڑے ہونا، نماز کو غیر جواز کے فتوے سنانا، یہ کس قدر گندی اور خراب ذہنیت کا نمونہ ہے۔ اور میں عالم عرب کے سلفی علماء کو جانتا ہوں، میں نے ان کے ٹویٹ پڑھے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو اس فیصلے کا خیر مقدم کر رہی ہے، جو اس فیصلے کو قبول کر رہی ہے اور اس کے مسجد کے بحال ہونے کو پسند کر رہی ہے اور اس پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ لیکن ایک ٹولہ ہے، ایک جماعت ہے جس کے سامنے اسلام نہیں ہے، جس کے سامنے اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے کاسہ لیسی ہے چند حکومتوں کی۔ وہ اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پہ نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے، وہاں پہ نماز کا عمل بھی قائم نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ اردوغان کا ایک بہت خراب فیصلہ ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ دراصل عالم عربی پر سیاسی حملہ بولنے کا ایک قدم ہے۔ ارے بابا، اگر عالم عربی اس لائق ہوتا کہ وہ پورے عالم اسلام اور سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا تو کون ہے جو اردوغان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا؟ کیوں سعودی عرب کا بادشاہ اور سعودی عرب کی شہنشاہیت جو بنی بیٹھی ہے، جو بادشاہت ہے، وہ اسلام کی نمائندہ بنتے ہوئے پورے مسلمانوں کی آواز نہیں بنی؟ اگر بنتی تو پورا مسلمان، پوری دنیا کا مسلمان اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، اس کے سائے تلے آتا، کیونکہ وہاں پہ حرمین ہے، اس کو جو تقدس حاصل ہے وہ کسی ملک کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے اسلام اور اسلام مؤید تحریکات کو ختم کرنے کی مہم چھیڑی ہوئی ہے، گویا کہ ان کا مقصد یہ بنا ہوا ہے کہ اسلامی تحریکات یا اسلامائزیشن کا جو عمل نئی دنیا کے اندر کیا جائے اس کے مخالف ماحول پیدا کرنا اور ہر اس کاز کو، ہر اس تحریک کو ختم کرنے کی مہم چھیڑنا، یہ ان حکومتوں کا کام بن گیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ان کے نمائندے بنتے ہیں، اس سوچ کے عکاس ہوتے ہیں، اس سوچ کو لے کر چلنے والے ہوتے ہیں، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اس فیصلے کے خلاف یہ غلط آواز اٹھا رہے ہیں۔ میں ان کے خلاف سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میں ان کو بالکل غلط سمجھتا ہوں اور ان کے اس موقف کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں جو وہ اس فیصلے کے مخالف کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے رجب طیب اردوغان صاحب کی، ہو سکتا ہے آپ کو ان سے سیاسی اختلاف ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سیاسی ہتھ کنڈے نہیں استعمال کرتے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس طرح کے فیصلوں کے ذریعے سے عالم اسلام کے اندر اپنی ایک نئی چھوی، اپنی ایک نئی تصویر بنانے کی کوشش نہیں کرتے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عالم عربی کی بہت سارے مواقف کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی نمائندگی کا اظہار کرتے ہیں عالم اسلام کے طور پر۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں اور موجود ہیں، لیکن ان سب کے باوجود عالم اسلام کے اندر جو آواز ہے، عالم اسلام کے اندر جو مسلمانوں کی ایک مضبوط آواز ہے، جو کم سے کم مسلمانوں کی مسائل کے اندر بولتا ہے، مسلمانوں کے مسائل کے اندر آواز اٹھاتا ہے، وہ رجب طیب اردوغان ہے۔ وہ بندہ ہے جو فلسطین کے سلسلے میں کھل کر بولتا ہے، وہ بندہ ہے جو مختلف موقعوں پر اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے عالمی پلیٹ فارم پر کھڑا ہوتا ہے اور بات کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رجب طیب اردوغان صاحب تو اسرائیل کی قونصلیٹ اپنے ہاں کھولے ہوئے ہیں، اسرائیل سے بھی ان کے تعلقات ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، میں اشاروں میں کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ رجب طیب اردوغان صاحب نے ملحد سلطنت کو مسلم سلطنت بنانے کا ایک طویل سفر کیا ہے۔ آپ اس تناظر میں اس سفر کو دیکھیے، جو الہادی لہر تھی ترکی کے اندر، اس سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک اسلامی لہر انہوں نے پیدا کر دی ہے، جبکہ ہمارے بہت سارے عرب مسلم ممالک میں جو ایک عظیم اسلامی لہر تھی، ایک توحید کی ایک لہر تھی، اس کو ختم کرتے ہوئے
الحادی اور اباحیت پسندانہ لہر پیدا کی جا رہی ہے، اسلام مخالف لہر پیدا کی جا رہی ہے، جو کسی حیثیت سے قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دو زاویوں کے سفر ہیں، ایک سفر ہے جو الحاد سے شروع ہو کر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک سفر ہے جو خالص توحید پر مبنی اسلام کے اندر سے شروع ہو کر اباحیت پسندی اور اسلام مخالف ذہنیت کی طرف جا رہا ہے۔ ان دونوں کو سمجھیے، اور ان دونوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں موجودہ حالات کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے اندر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، بن رہی ہے، اس کو بھی سمجھنا ہوگا۔ رجب طیب اردوغان صاحب کے اس عظیم فیصلے کو ہم سراہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں پورے عالم اسلام کے لیے، اور امید کرتے ہیں جیسا کہ اردوغان صاحب کے ایک ٹویٹ سے، ایک بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دراصل مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی طرف ایک قدم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس فیصلے کو لکھے اور اس قدم کو بڑھائے، اور عالم اسلام کو ایسے مزید حکمراں عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ عالم عربی میں بھی ہمیں ایسے حکمراں میسر آئیں جو عالم اسلام کو لے کر چلیں، اور مسلمانوں کے لیے ایک ایسا مضبوط الائنس تیار کریں جو پورے یورپ اور اسلام مخالف دنیا کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو۔ جب تک کہ مضبوط الائنس نہیں بنتا ہے اور مسلمانوں کا ایک مضبوط پلیٹ فارم ان مختلف ممالک کے اتحاد سے نہیں بنتا ہے، اس وقت تک اسلام مخالف تیار کو، طوفان کو روکنے کی بڑی کوشش نہیں ہو سکتی، اور کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اردوغان صاحب سامنے ہیں اور مختلف ممالک کے لوگ ہیں، یہ سب مل کر جب طاقتور الائنس بنائیں گے اور ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر اسلامی مفادات کو سامنے رکھیں گے۔ بہت سارے مواقف ہیں جس کے اندر اردوغان صاحب سے اس موقف میں اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی یا ملکی مفادات کو اسلام کے مفادات سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور سیاسی اتار چڑھاؤ کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے کہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے جو لیڈر سب سے زیادہ سامنے ہے وہ رجب طیب اردوغان صاحب ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کی آواز میں آواز بننا چاہیے، اور ان کو اپنی تائیدی کلمات کے ذریعے سے تقویت پہنچانا چاہیے، اور پورے عالم اسلام کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں ان کو اوپر اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بڑی تبدیلی لائے اور حالات بہتر ہوں، اور اس فیصلے کو ہم اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ یہ فیصلہ انشاءاللہ عالم اسلام کے لیے ایک نئی صبح لے کر آئے گا اور نیا انقلاب پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور صحیح رائے قائم کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جو لوگ اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں ان کو صحیح علمی، نظریاتی، سیاسی اختلاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عناد، تکبر، ہٹ دھرمی اور مخالفانہ سوچ سے بچائے، اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔